اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صراط المستقیم ان اے اسٹیٹ اینڈ ریٹیس وے آف لائف. راہ سلوک یعنی پولائٹ اینڈ میسٹیس وے آف لائف. میسٹیکل وے آف لائف. اس سلسلے کا بیان جاری ہے. آج یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس کو میں پڑھ رہا ہوں. اس کو غور سے سننے کی ضرورت ہے اور یاد رکھنے کی ضرورت ہے. یہ ٹاپک ہے تہذیب یا تزکیہ نفس. اس کو ریفائنمنٹ یا پیوریفیکیشن آف کارپورل سیلف انگلش میں کہہ سکتے ہیں. اس میں سوال ہے فضائل یعنی نیکیاں یا بھلائیوں کے اختیار کرنے سے پہلے رذائل یعنی برائیوں یا گناہوں سے بچنا کیوں ضروری ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. جواب ہے فضائل یا ورچوز سے متعلق جو اعمال ہیں وہ نجات کا سامان ہیں. فضائل کے مقابل اس کے اگینسٹ میں رذائل یعنی سن ہیں جو ہلاکت یا فیٹلٹی کا باعث ہیں. ان رذائل سے جتنا بچنے کی ضرورت ہے ان رذائل سے اجتناب یعنی بچنے کی ضرورت ہے. رذائل یعنی برائیاں جو زبان سے متعلق ہیں یا ریلیٹڈ ہیں، جیسے جھوٹ یعنی لائی، غیبت یعنی بیک بائٹنگ، چغلی یعنی ٹاک بیئرنگ. اور جو رذائل دل سے متعلق ہیں، قلب سے ریلیٹڈ ہیں، جیسے تکبر، پرائیڈ، عجب یعنی خود پسندی، حسد یعنی جیلسی یعنی دوسروں کا زوال چاہنا، جیلسی، ریاکاری، ہیپوکریسی یعنی دکھاوے کی عبادت کرنا. اور دوسرے رذائل میں زنا، ایڈلٹری، قتل، کلنگ یا مرڈرز، شراب خوری، جوا بازی، گیمبلنگ وغیرہ ہیں. پہلے ان سب برائیوں سے بچنے کی شدید ضرورت ہے، سخت ضرورت ہے. جس طرح صحت کے لیے دوائیں کھانے سے پہلے نقصان دہ چیزوں سے پرہیز کی ضرورت ہے پریکاشن میں، پھر دوا کھانی چاہیے، اسی طرح اول رذائل یعنی بری باتوں یا بری گناہوں سے بچنا چاہیے، پھر فضائل یعنی ورچوز پر عمل پیرا رہنا فائدہ بخش ہوگا. نیکیاں بھی کر رہے ہیں اور جو ہے برائیاں بھی چل رہے ہیں، تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ آپ دوا بھی کھا رہے ہیں اور پھر پرہیز بھی توڑ رہے ہیں، جیسے کھانسی کی دوا کھا رہے ہیں اور پھر جو ہے برف وغیرہ کا استعمال یا آئس کریم بھی کھا رہے ہیں، تو یہ کوئی فائدہ بخش نہیں ہوگا. سوال ایک اور ہے اس میں، تزکیہ نفس یا تہذیب نفس یعنی پیوریفیکیشن آف سول سے کیا مراد ہے اور اس کے حصول یا حاصل کرنے کے طریقے کیا ہیں؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو غور سے سننے کی ضرورت ہے. جواب ہے یاد رکھو انسان میں 3 طرح کی قوتیں یا ورچوز ہیں، 3 طرح کی قوتیں یا وگرس ہیں. نمبر 1 قوت غضبی یعنی ریج کی قوت جو ہوتی ہے، انگریزی میں ریج کہتے ہیں غضب کو. قوت شہوی یعنی پیشن، وگرس آف پیشن. قوت عقلی انٹیلیجنس یعنی وگرس آف انٹیلیجنس. قوت غضبی وگرس آف رینج کے متعلق یعنی دوسروں سے نہیں ڈرنا. یہ قوت اعتدال یا بیلنس پر ہو تو خودداری یا شجاعت یا بریوری زیادہ ہو جائے. اور میں پھر اس کو کہتا ہوں قوت غضبی یعنی دوسروں سے نہیں ڈرنا.
یہ قوت اعتدال یا بیلنس پر ہو تو خودداری اور شجاعت حاصل ہوتی ہے. اگر یہ قوت زیادہ ہو جائے قوت غضبی تو ظلم یعنی کروئلٹی اور کم ہو جائے تو بزدلی یعنی کاورڈنیس پیدا ہوتی ہے انسان میں. قوت شہوی ویگرس آف کارنل پیشن، یہ قوت کی زیادتی سے عیش پرستی یعنی لگژری پیدا ہوتی ہے، اور کمی سے جمود یعنی لیک آف ویٹیلٹی، اور اعتدال یعنی بیلنس پہ اگر ہو قوت شہوی تو پاک دامنی ماڈسٹی پیدا ہوتی ہے. قوت عقلی ویگر آف انٹیلیجنس، اس قوت کی زیادتی سے مکاری یا کننگ نیچر پیدا ہوتا ہے، اور کمی ہو جائے قوت عقلی کی تو بیوقوفی، اور اگر یہ بیلنس اعتدال پہ ہو قوت عقلی تو حکمت اور عقل سلیم وزڈم حاصل ہوتی ہے. خوب سمجھو، قوت غضبی قلب یعنی ہارٹ سے متعلق یا ریلیٹڈ ہے. قوت شہوی جگر یعنی لیور سے متعلق یا ریلیٹڈ ہے. قوت عقلی دماغ یا برین سے متعلق یا ریلیٹڈ ہے. اچھی طرح یاد رکھو، میں پھر اس کو بیان کرتا ہوں. قوت غضبی جو ہے ویگر آف ریج، یہ قلب یا دل سے متعلق یا ریلیٹڈ ہوتی ہے. قوت شہوی یعنی ویگر آف کارنل پیشن، یہ جگر یا لیور سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. اور قوت عقلی یعنی ویگر آف انٹیلیجنس، یہ دماغ یا برین سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. قوتوں سے متعلق جذبات و خصائل یعنی کوالٹیز پیدا ہوتے ہیں. انہی جذبات یا ایموشنز کو اعتدال پر رکھنا ان کی تہذیب یا ریفائنمنٹ یا پیوریفیکیشن کہلاتی ہے. یہی تہذیب یا پیوریفیکیشن یا تزکیہ شرعی مقصود بھی ہے، یعنی یہی تزکیہ نفس کہلاتا ہے، یعنی پیوریفیکیشن آف سول کہلاتا ہے. یاد رکھو، ایک بار امتحان میں پاس ہو چکے ہو تو اب بے فکری ہے. نہیں، امتحان کا سلسلہ تعزیز یعنی زندگی بھر رہے گا، کیونکہ ایک دشمن پہلو میں ہے یعنی ساتھ ہی ہے جو نفس کہلاتا ہے، سول ہے، اور ایک گھات میں ہے، چھپا ہوا ہے، جس کو شیطان کہتے ہیں، بیٹھا ہے موقع پاتے ہی کام شروع کر دیتے ہیں، یعنی بہکانا ان کا کام ہے. یہ دونوں دشمنوں سے باخبر اور ان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ ریفیوج میں رہنے کی ضرورت ہے. کسی کامل شیخ کی نگرانی میں خطرات سے واقف ہونے اور دفع خطرات یعنی وسوسات کے سدباب کرنے کی ضرورت ہے. اب ایک سوال ہے، شریعت اور طریقت پھر معرفت اور حقیقت سے کیا مراد ہے؟ کس طرح ان طریقوں پر عمل کیا جا سکتا ہے؟ یہ بھی بہت اہم سوال ہے، غور سے سننے کی ضرورت ہے. جواب ہے، دفع خطرات یعنی وسوسات کو ختم کرنا کے لیے توبہ، تقوی، توکل علی اللہ، صبر، یہ سب پہلے سمجھا دیے گئے ہیں ایک کے بعد ایک. اور نیز تصور شیخ، چھلا کشی یعنی اعتکاف، لطائف، توجہ، ذکر، اشغال مفید ہوتے ہیں دفع خطرات کے لیے. ساری چیزیں یہ امور یعنی یہ اعمال شریعت و طریقت سے متعلق یا ریلیٹڈ ہیں. ابھی جو سب کچھ بیان کیے ہیں، توبہ، تقوی، توکل، صبر، تصور شیخ، اعتکاف، اشغال وغیرہ.
دفع خطرات کے بعد جب خطرات دفع ہو جاتے ہیں، یعنی پیوریفیکیشن ہو جاتا ہے نفس امبارہ سے لفظ لوامہ پھر لفظ مطمئنہ ہوتا ہے، تو پھر قرب نفائل اور فرائض کے ذریعے اب یہ منزل آتی ہے۔ قرب نفائل اور فرائض کے ذریعے نفس کو مہذب بنانے کی ضرورت ہوتی ہے، جو حقیقت اور معرفت سے متعلق ہے، ریلیٹڈ ہے۔ نفس کو قرب نفائل اور فرائض سے، یعنی نفیل عمل کرنے سے اللہ کا قرب حاصل کرنا، یہ قرب نفائل کہلاتا ہے، اور فرض اعمال سے اللہ کا قرب حاصل کرنا یہ قرب فرائض کہلاتا ہے۔ یہ منزل شروع ہوتی ہے، تو اس کو حقیقت اور معرفت کی منزل کہتے ہیں۔ یہ سب راہ خدا طے کرنے کے طریقے ہیں، ان کو راہ سلوک کہتے ہیں۔ اب یہ جو طریقت، حقیقت، معرفت، یہ راہ سلوک بھی کہلاتا ہے۔ اس کے متعلق علم لدنی یعنی باطنی علم جو اللہ کی طرف سے آتا ہے، یا علم تصوف ہے جس کا ماخذ بیس قرآن و حدیث اور جو اصل اصول یعنی بیسک پرنسپل ہے، وہ تمام سلاسل یعنی اہل طریقت کا متفق علیہ کامنلی ایکسیپٹڈ طریقہ ہے۔ طریق عمل میں ایک سلسلہ دوسرے سلسلے سے جدا ہے، گو کہ ان کی تعلیم و عقیدہ صحیح آپس میں جدا نہیں۔ تہذیب نفس کی ضرورت اور اہمیت اور ان آیت قرآنی سے معلوم ہوتی ہے، یعنی پیوریفیکیشن آف سول اور یا پیوریفیکیشن آف قلب کی جو قرآنی آیتیں ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہیں: قد افلح من تزکا، الاعلیٰ 11ویں آیت ہے، معنی ہے یقیناً بامراد ہوا، فلاح پایا جو پاک نفس ہوا۔ نمبر 2، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسکم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ سورہ آل عمران کی یہ سورہ آل عمران کی 190 آیت ہے۔ اس کا ترجمہ ہے: بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان فرمایا جب ان کے اندر انہی میں سے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا جو انہیں اس کی اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک نفس کرتا ہے، انہیں تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اس آیت شریف میں یزکیہم سے معلوم ہوتا ہے کہ علم اور چیز ہے، تزکیہ نفس یعنی پوری پیوریفیکیشن آف سول اور چیز ہے۔ صرف باتوں اور واضح بیان سے تزکیہ نفس نہیں ہوتا، یہ عملی چیز ہے، روحانی چیز ہے، نفسانی چیز ہے۔ اسے کاملین شیوخ کی محبت اور توجہ کی ضرورت ہے۔ سوال ہے: سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اصحاب کرام کا تزکیہ نفس یعنی پیوریفیکیشن آف سول فرمایا کرتے تھے؟ جواب ہے: سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو سینے مبارک سے لگایا، کسی کے سینے پر ہاتھ مارا، کسی کے دامن میں اشارے سے کچھ عطا کیا اور وہ اپنے سینے کو لگا لیے۔ اکثر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت عالی میں آیا وہ ایمان کے ساتھ نوازا گیا۔ تزکیہ نفس دو طرح کا ہوتا ہے، یہ بھی خاص بات ہے یاد رکھنے کی۔ پیوریفیکیشن آف نفس ہو یا پیوریفیکیشن آف قلب ہو، یہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، توجہ خاص سے یعنی اٹینشن یا ول پاور سے، صحبت نیک۔ نمبر 2، صحبت نیک سے یعنی ورچوئس کمپینین شپ سے۔ یعنی باشیوخ جو ہے توجہ خاص اپنے ول پاور سے جو ہے اس کے نفس کو درست کرتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں،
اور بعض جو ہے اپنی صحبت سے۔ بہرحال سالکین طریقت کا راستہ نامعلوم راستہ ہے، یعنی مجاہدے کا راستہ ہے، اس لیے سیدھی راہ پانے والوں کے لیے مرشد کامل کی ضرورت ہوتی ہے، جو ہدایت یا گائیڈ کرنے والا ہو اور ایسی کشش رکھتا ہو جو انسان کو اللہ کی طرف کھینچے، مرید کو مجاہدہ کرنے، اخلاص اور راستی اختیار کرنے کے راستے بتائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، سورہ عنکبوت کی 56 آیت ہے۔ اس کا ترجمہ ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں کوشش یا مجاہدہ کرتے ہیں ہم انہیں اپنی راہ دکھا دیتے ہیں، اور ہادی مطلق یعنی ایبسلیوٹ گائیڈ تو اللہ تعالیٰ ہے، اور جو شخص صدق دل سے پیر کامل کی نگرانی میں اس باب یا راستے میں کوشش کرتا ہے تو اللہ اپنے فضل سے اس کو کبھی محروم نہیں کرتا۔ اب پیر کامل کی پیروی سے متعلق سورہ فاتحہ ہی میں اللہ تعالیٰ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ان لوگوں کا راستہ، صراط المستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ نے انعام و اکرام کیا۔ اور سورہ آل عمران میں اس کی بھی صفائی کر دی کہ انبیاء، صدیقین، صالحین، شہداء اور صالحین یہ انعام یافتہ حضرات ہیں، ان کی صحبت اور پیروی اگر کرو تو آپ کو صراط المستقیم حاصل ہو جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ میں اس ٹاپک کو یہیں ختم کرتا ہوں، اور انشاءاللہ اگلے حصے میں بیعت و ارادت یعنی پرومیجینس اینڈ ڈیووشن کے بارے میں، یہ ایک اہم ٹاپک ہے، اس کو میں بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔